السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھی، پچھلے ہفتے بتلایا تھا میں نے آخرت کی فکر کو۔ جس طریقے سے ہمیں دنیا کی فکر ہے جو کہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی ہمیں اس قدر فکر کہ اس دنیا کی زندگی کو صحیح کرنے میں رات اور دن لگے رہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی ہمیں فکر ہے ہی نہیں۔ یہ زندگی تو آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی ابداً ابدا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ نے جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا وہ جنت میں عیش و آرام کرے گا، جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی، جنت کے باغات اس کے سامنے ہوں گے، جنت کے محلات اس کے لیے ہوں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا خالدین فیہا ابدا، کہ اب یہ نعمت تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا، اب یہ نعمتیں تجھ سے ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ تو ان نعمتوں کے ساتھ رہے۔ یہ محلات، یہ باغات، یہ عیش و آرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اس کی ہمیں فکر ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے دنیا کی فکر ہے اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی فکر ہو، اور بلکہ اس دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو۔ یہ تو ختم ہو جائے گی، بتلایا تھا میں نے، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اللہ نے کسی کا بھی وقت کسی کو بتلایا نہیں ہے، سب کا لکھا ہوا ہے۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ تو لکھا ہوا ہے کب کہاں کیسے کس کو موت آنا ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ جس پر بچپنا ہے وہ جوانی میں قدم رکھ پائے گا یا نہیں رکھ پائے گا، جس پر جوانی ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ بڑھاپا اس پر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم نے ایک نہیں کئی لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ ابھی تو کھیل کود کے دن ہیں، کر لیں گے پروردگار عالم سے توبہ جب وقت آئے گا، ابھی تو عیش و آرام کے دن ہیں، اللہ سے توبائیں کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے محترم عزیز و دوستو، ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ اللہ سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ کیا ہم کو پتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا یا نہیں؟ ہم جس گناہ کے اندر ہیں، ہم جس غلطی کے اندر ہیں، ہم جس خطا پر ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ چلو ایک بار اور کر لیتے ہیں اس گناہ کو، پھر ایسی توبہ کریں گے، ایسی توبہ کریں گے کہ پھر ہم اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس چیز کا کس کو خبر ہے کہ توبہ کرنے کے لیے وقت ملے گا یا نہیں؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر ہر عمل کو آخری عمل کر سمجھ کر کریں کہ یہ ہمارا آخری عمل ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز اس طریقے سے ادا کر کہ یہ تیری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد تجھ کو نماز پڑھنے کا وقت ملے گا یا نہ ملے کوئی پتہ نہیں، تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ اگر اس کو قبول کر لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تو نے اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر نہ پڑھا، تو نے یہ سوچا کہ چلو توبہ پھر بعد میں کر لیں گے، کیا خبر تجھ کو کہ توبہ کرنے کے لیے تیرے پاس وقت ملے یا نہ ملے؟ اگر تو سجدے کی حالت میں ہے تو سمجھ لے کہ یہ تیرا آخری سجدہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ سجدے سے تو سر اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھ کر کرو، نماز کے ہر ارکان کو آخری ارکان سمجھ کر کرو۔ تیری زبان سے جو اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تیری زبان سے جو سبحان اللہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے، تیری زبان سے اللہ الحمدللہ اللہ کی جو تعریف بیان کرتا ہے، تیری زبان سے جو اللہ کی تعریف نکلتی ہے، سمجھ کر پڑھو کہ یہ تو آخری مرتبہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تیرا ذکر آخری ذکر نہ ہو جائے، تیری قرآن کی تلاوت کہیں آخری تلاوت نہ ہو جائے، تیرا رکوع کہیں آخری رکوع نہ ہو جائے، تیرا سجدہ کہیں آخری سجدہ نہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے جس ارکان کو کریں آخری سمجھ کر یہ دنیا بھی فانی،
دنیا کی ہر چیز فانی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، یہ پیڑ، یہ پودے، سب ختم ہونے والے، سب فنا ہونے والے ہیں۔ ہاں، ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ ابھی کیا ہے۔ کسی سے کہا بھائی نماز پڑھنا شروع کر، ارے پڑھ لیں گے مولانا، نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جانتے ہیں نماز پڑھ لیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ جب تیری نماز پڑھ جائے گی۔ جب پڑھے گا نماز؟ کب پڑھے گا؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری نماز شروع ہو جائے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، درند ہو، پرند ہو، چرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، سب کو ختم ہونا ہے۔ اور پھر جو ہمارا موت کے بعد جو سفر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی والا سفر، اس کی ہمیں فکر ہے ہی نہیں۔ ہم تو بس دنیا کے عیش و آرام کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی زیب و زینت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی مال و دولت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ نہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار ہیں اور حکم الہی کا انتظار ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں سور پھونکی۔ اللہ نے ان کو صرف اور صرف یہی ذمہ داری دی ہے، اسرافیل سور پھونکنے کے لیے تیار رہو۔ اور لکھا ہوا کہ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ختم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ایک بھینی بھینی آواز، بڑی خوشنما آواز لوگوں کے کانوں میں آئے اور لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اپنے دروازوں پر آ جائیں گے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آواز بڑھنا شروع ہو جائے گی، آواز کے پیچھے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کون ہے وہ؟ کس کی آواز ہے؟ کیسی آواز ہے؟ بےتاب ہو جائیں گے، لوگ بے چین ہو جائیں گے اس آواز کو سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اسرافیل سور پھونکو، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آہستہ آہستہ آواز تیز ہوگی، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنے لگیں گے، اور تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی، لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، انسان کیا، انسان کے جگر کیا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سے جو لمبا چوڑا جو سورج ہم کو نظر آتا ہے دھڑام سے زمین پر آن گرے گا،
ستارے پڑاک پڑاک زمین پر آ جائیں گے، سورج بھی ختم، ستارے بھی ختم، زمین بھی ختم ہو، زمین کی ہر چیز ختم ہو، یہ ندی نالے ختم ہو، ساری کی ساری انسانیت ختم، ایسا منظر ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ کس بھول میں ہیں ہم اور آپ؟ ذرہ برابر بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ اے اللہ کے بندے، جب تو اپنے بستر پر پہنچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ وچار کر لیا کر، بستر پر بیٹھ کر ذرا سا سوچ وچار کر لیا کر، کہیں تیری آخری نیند نہ بن جائے۔ سارا کا سارا عالم اٹھ جائے، سب کی صبح ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری صبح ہی نہ ہو، تیری آنکھ نہ کھلے، لوگ جب تجھ کو اٹھانے کے لیے آئیں پتہ چلے کہ ختم ہو گیا۔ ہوش میں آ جا اے 15ویں صدی کے مسلمان، ہوش میں آ جا، اپنے ضمیر کو جگا لے، اللہ کی یاد میں لگا لے، اللہ کی عبادت میں لگ جا، اللہ کے ذکر میں لگ جا، اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ، اللہ سے توبائیں کر۔ جب تو اپنے بستر پر پہنچے، سارے کے سارے دن میں تو نے کیا کیا، اپنے آپ کو سوچ، آج مجھ سے کون کون سے گناہ ہوئے، کون کون سی غلطیاں ہوئی، کتنی میں نے نیکیاں کی، کتنی اللہ کی فرما برداری کی اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر تیری زندگی کا ایک پل بھی تجھ کو مل گیا، اللہ کا احسان مانو، اس ایک پل میں اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تیری ساری کی ساری خطاؤں کو دور کر دے گا، ساری لغزشوں کو دور کر دے گا، تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا ہے 15ویں صدی کے مسلمان، اگر تو نے اپنے اس ایک پل کی فکر نہ کی، اگر تو نے اپنے اس ایک پل کو بھی گوا دیا، پھر تیرے پاس کوئی وقت نہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہنے لگے گا، اے پروردگار عالم، صرف مجھ کو ذرا سی مہلت دے دے، ایک مرتبہ دنیا کے اندر اور پہنچا دے، میں تیری ہی عبادت کروں گا، میں دنیا کو بالائے طاق رکھ دوں گا، میں کاروبار سے الگ ہٹ جاؤں گا، ساری کی ساری ٹینشنیں ختم کر دوں گا، رات اور دن بس تیرے ذکر میں لگا رہوں گا، تیری عبادت میں لگا رہوں گا، صرف ایک موقع دے دے۔ لکھا ہوا ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے اب دنیا میں جانے کی اجازت نہیں۔ جو ایک مرتبہ دنیا سے آ جاتا ہے دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے تجھ کو بہت موقع دیے، میں نے تجھ کو بہت وقت دیا، تیرے اوپر بڑھاپا آیا تجھ کو فکر نہ ہوئی، تیرے اوپر بیماریاں آئیں تجھ کو فکر نہ ہوئی، تیرے بال سفید ہو گئے پھر بھی تو گناہوں میں لگا رہا، پھر بھی تجھ کو فکر نہ ہوئی کہ لاؤ اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا کر اللہ کو منا لے۔ آج کہتا ہے کہ مجھ کو دوبارہ دنیا میں جانے دے، دنیا میں نے تجھ کو کتنا وقت دیا تھا، تب تجھ کو اس کی فکر نہ تھی۔ وہاں وقت نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبائیں کریں، اللہ معاف کرے گا، ہاں اللہ معاف کرے گا۔ جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور لوگ جب اس کو نہلا کر کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کر جب اس کو قبرستان لے جاتے ہیں اور جب اس کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، پٹرے لگا کر مٹی ڈال کر لوگ گھر پر آ جاتے ہیں، اب اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔
جو ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ ہاں، اب اس قبر کے اندر اگر اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، قبر اس سے بھی بولتی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے قبر اس سے بھی کہتی ہے۔ آئے اور اس مردے سے اور قبر سے جو باتیں ہوتی ہیں غور کریں کہ قبر کیا کہتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ قبر کو اللہ تبارک تعالیٰ گویائی دیتا ہے، بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر کوئی نافرمان بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، اگر اللہ کے عبادت سے منہ موڑ کر جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی، رات اور دن گناہوں میں لگا رہا، شراب نوشی میں لگا رہا، عیاری مکاری میں لگا رہا، جوئے کے تاشوں میں لگا رہا، رات اور دن وہ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے، قبر کہتی ہے آنا تیرا نام مبارک۔ قبر کہتی ہے ابھی تو قبر سے شروعات ہوئی، ابھی تو میدان حشر ہے، ابھی تو پلسرات ہیں، ابھی اللہ کا میزان ہے، یہ تو اسٹارٹنگ ہے، یہ تو شروعات ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی قبر کو پروردگار عالم زبان دے دیتا ہے، گویائی دے دیتا ہے، بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہو کہ زمین کیسے بول سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پروردگار عالم جس چیز سے چاہے اس سے بلوائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی رگڑ ماری اور چھری کاٹنے کا نام نہیں لیتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری کی ساری طاقت لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی چھری نہیں کاٹ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک طرف پھینکا اور چھری سے کہنے لگے اے چھری تجھ کو کیا ہوا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ ارے تیرا کام کاٹنے کا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ اس وقت پروردگار عالم نے چھری کو گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اور چھری کہنے لگی میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے خبردار جو ایک رونگٹا بھی کٹا۔ جس طریقے سے اللہ نے چھری کو گویائی دی، اسی طریقے سے پروردگار عالم قبر کو گویائی دیتا ہے۔ وہ زمین بولتی ہے، وہ قبر کا گڑھا بولتا ہے، اور وہ قبر کہتی ہے آنا تیرا نام مبارک ہو۔ جتنے بھی میرے اوپر چلا کرتے تھے سب سے برا تو مجھ کو لگتا تھا۔ جس وقت میرے اوپر رہ کر تو زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا تھا، شراب خوری کے اندر مبتلا ہوتا تھا، گناہوں پر گناہ کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، مسجد کے دروازوں سے نکل جاتا تھا، لیکن تیرے قدم مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، اذان کو سنی انسنی کر دیا کرتا تھا، میں تمنائیں کرتی تھی، میں آرزویں کرتی تھی، میں اللہ سے فریادیں کرتی تھی اے پروردگار عالم وہ وقت کب آئے گا یہ میرے حوالے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ قبر کہہ رہی ہے آنا تیرا نام مبارک ہو۔ جتنے بھی میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو مجھ کو لگتا تھا جس وقت تو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، جس وقت تو شراب کا جام ہاتھ میں لے کر جو شراب پیا کرتا تھا، جس وقت تو زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا تھا، میں اللہ سے تمنائیں کرتی تھی، میں اللہ سے آرزویں کرتی تھی، میں اللہ سے فریادیں کرتی تھی اے اللہ وہ وقت کب آئے گا یہ میرے حوالے ہو۔ اور قبر کہنے لگتی ہے کہ آ گیا وہ وقت، اللہ نے تجھ کو میرے حوالے کر دیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد قبر تنگ ہو جاتی ہے،
اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنس جاتی ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کی ساری کائنات کے نبی، میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو، دونوں انگشت مبارک کو ایک دوسرے میں اس طریقے سے ڈالا اور صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحاباؤ، قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے، اور اس میں مردے کی پسلیاں ایسے پھنس جاتی ہیں جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں۔ اندازہ لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہو۔ کبھی غور کیا ہو کتنی تکلیف ہو جہاں ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنسے، کتنی تکلیف ہو۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہمیں اس چیز کی فکر نہ ہوئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں ہماری قبر میں ہمارا حال یہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہو رہی ہیں، ہم بھی گناہوں کے پتلے بن چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اندازہ لگایا ہم نے کتنی تکلیف ہوگی، جہاں ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنسے۔ آج اگر ذرا سا فریکچر ہو جاتا ہے، ذرا سا بال پڑ جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن ہماری آنکھوں میں نیند نہیں۔ ڈاکٹر کو دکھلاتے ہیں، حکیم کو دکھلاتے ہیں، طبیب کو دکھلاتے ہیں، کبھی کسی کو دکھلاتے ہیں، پلاسٹر چڑھواتے ہیں، پٹیاں بنواتے ہیں، کسی طریقے سے یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ذرا غور تو کرو، یہ تو صرف ایک ہلکا سے بال تھا، یہ ہلکی سی فریکچر تھی جو تیری پسلی کے اندر بال پڑ گیا۔ جب تو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہاں قبر کے اندر جب ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنسے گی، کیسے وہ تکلیف برداشت ہوگی؟ غور کیا ہم نے کیسے تکلیف برداشت ہوگی؟ ہاں، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنس جاتی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اللہ سے توبائیں کر کر اپنے گناہوں کو یہیں ختم کروائیں، اور اگر ہم توبائیں کریں تو میں نے بتلایا کہ آخری توبہ سمجھ کر کریں کہ یہ ہماری آخری توبہ ہے۔ اب اگر اللہ نے توبہ کرنے کے بعد ہم کو زندگی دے دی تو پھر ہم اس چیز کا عہد کریں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، اب ہم اپنی نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اب ہم آخرت کی فکر کریں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو وقت دے دیا عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ سے توبائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی تلافی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے تو بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بندہ ہی ایسا نکما بن گیا ہے جس کو اللہ کی فرما برداری کی فکر نہیں، جس کو اللہ کے حکموں کی فکر نہیں، جس کو اللہ کے فرضوں کی فکر نہیں، رات اور دن لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کہاں لے جائے گا یہ سب؟ ارے کمانے کے لیے منع نہیں ہے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن تم کماؤ،
تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کاروبار۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس دولت کے اندر جس کے حق ہیں ان حق کو ادا کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے تو اس دولت کے نشے میں اللہ کے فرائضوں کو مت بھولو، اللہ کے حکموں کو مت بھولو۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اس دولت کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ کے فرائضوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔